بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہے پنڈت برج نارائن چک بست. آپ کی درسی کتاب میں ان کی ایک نمائندہ نظم ہے. نظم کا عنوان ہے خاک وطن. تو پہلے ہم شاعر کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پنڈت برج نارائن چک بست آپ کا نام اور تخلص چک بست ہی تھا. ادبی دنیا میں آپ کو چک بست کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. تخلص وہ نام جو شعراء اپنی شاعری میں اصل نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں. آپ کے والد کا نام پنڈت ادت نارائن چک بست تھا. آپ کے والد بھی شاعر تھے. چک بست 1882 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئی. وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکیل ہو گئے. لکھنؤ ہجرت آپ اصل میں کشمیری، آپ کے جو بزرگ تھے آبا و اجداد وہ کشمیری پنڈت تھے اور آپ ہجرت کر کے لکھنؤ میں رہ رہے تھے اور لکھنؤ میں تعلیم پائی اور کنگ کالج لکھنؤ سے BA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد LLB کا امتحان پاس کیا. وکالت کرتے رہے. آپ کا شمار لکھنؤ کے بڑے اور مشہور وکلاء میں ہوتا تھا. وکالت کی تعلیم اچھی طرح دل جان سے حاصل کی. 1946 میں رائے بریلی کے اسٹیشن پر فالج کا شکار ہو گئے اور چند ہی گھنٹوں میں آپ کا انتقال ہو گیا. چک بست نے اردو کلام کا گہرا مطالعہ کیا تھا. شاعری کا شوق بچپن سے تھا. آپ نے غزلیں بھی بہت خوب کہی ہیں مگر آپ کی خاصیت آپ کی نظموں میں نظر آتی ہے. آپ کے کلام میں لب و لہجے کی متانت، موضوعات کی سنجیدگی، معلومات کی وسعت اور زبان کی شگفتگی پائی جاتی ہے. شاعری کے علاوہ چک بست نے تنقیدی میدان میں بھی کام کیا. ان کے مجموعے کا نام مضامین چک بست ہے جو عمدہ اور سنجیدہ تنقید میں اپنی مثال آف ہے. آپ کی غزلوں میں غالب کا سا فلسفیانہ انداز، زبان اور بیان میں آتش کا اثر، آپ کا مجمع کلام صبح وطن. چک بست حقیقت میں قومی شاعر تھے. اس زمانے کی قومی تحریکوں کی طرف ارباب وطن کو رغبت دلانا اور وطن کے نوجوانوں کو وطن کی محبت اور اس کی ترقی کی طرف متوجہ کرنا ان کا اصل مقصد تھا. ان کا مشرب یہ تھا کہ مغربی تہذیب و تمدن کا دامن پکڑے بغیر اگر مغربی تہذیب میں کچھ
اچھی بات ہے تو اس سے اختیار کر لینا چاہیے. اسی خیال کے تحت وہ ہوم رول کے مطالبہ کے دل سے حامی تھے. بہرحال اپنے کلام میں انہوں نے اس زمانے کے سیاسی حالات کو بڑی خوبی اور کامیابی سے پیش کیا ہے.